ایک ضمن بات آ گئی، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہیں یہ اکثر جادو ٹونے آسیب کے چکروں میں زیادہ رہتی ہیں۔ انہیں اگر چھینک بھی آ جائے گی نا تو بولے گی ذرا مفتی صاحب چیک کیجئے گا، چھینکیں زیادہ آ رہی ہیں، پھپھو نے کچھ کروا تو نہیں دیا ہے۔ اگر شوہر تھوڑا سا بھی چڑچڑا ہو جائے گا تو اپنا قصور نہیں دیکھیں گی کہ میں نے اس کا دماغ پلپلا کر دیا چی 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 کر کے، وہ فوراً فون کر کے کہیں گے اس کے ساتھ ذرا دیکھیے گا میرے شوہر پتہ نہیں کیوں آج چڑچڑے ہو رہے، ذرا چیک کریں کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا ہے۔ تو ایسی میں اپنی بہنوں کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ جو بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں اس میں شک و شبے کی کیا گنجائش ہے، تو ان چیزوں کو بنیاد بنائیے تو انشاءاللہ وساوس سے آزاد ہوں گی۔ مثال کے طور پہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیا کرے گا، لمبا وظیفہ تو نہیں ہے نا، صرف آخری 2 آیات سرکار فرماتے ہیں پڑھ لیا کرے گا، وہ اس کو کافی ہو جائیں گی، وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ کس سے کافی ہو جائیں گی؟ شارحین یہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال اور افعال اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مصائب اور آلام سے بچائے گا، ناگہانی آفات سے بچائے گا اور شیطانی اثرات سے محفوظ کر دے گا۔ یہ جو بعض اوقات عاملین کہتے ہیں نا کہ آپ پہ اثرات ہیں، اثرات کا مطلب ہوتا ہے جنات۔ یہ کافر جنات ہوتے ہیں جو مسلمان کو تنگ کرتے ہیں، اس کو یہ اپنے ٹرم میں یوں یوز کرتے ہیں کہ یہ آپ پر عمل اور اثرات ہیں۔ عمل سے مراد کے لیے جادو ٹونا تعویذات ہوتے ہیں اور اثرات سے مراد جنات کی مداخلت بیجا کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، تو یہ بہنیں اپنے پلے میں باندھ لیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اگر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گی، انشاءاللہ نہ کوئی تعویذ اثر کرے گا کہ تمام مصائب و آلام سے محفوظ، اور نہ شیطانی اثرات آپ کے اوپر مسلط ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے اثرات کو بھی دور فرما دے۔ تو میں نہ جادو ٹونے کا انکار کرتا ہوں، نہ جنات کی طرف سے مسلط کیے جانے کے جواب میں مضر اثرات کے آپ تک پہنچنے کا منکر ہوں، یہ ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علاج بیان فرما دیں اور پھر ایک مومن کامل جو نبی کریم سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرے، آپ کی غلامی کا دعویٰ کرے، اور وہ یہ کہے زبان سے نہیں لیکن اس کا دل یہ کہے کہ یار مجھے اس بات پہ اتنا کامل یقین نہیں آ رہا، میں کسی عامل کے پاس چلتا ہوں، تو پھر اس کو اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے۔ جب میرے آقا نے فرما دیا، گارنٹی دے دی ہے کہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات پڑھے، آپ کے گھر سے ہر قسم کے آفات و بلیات بھی دور رہیں گی اور انشاءاللہ عز و جل جنات کے اثرات سے انسان محفوظ ہوگا، تو ہمیں اس پہ کامل یقین رکھنا چاہیے۔ دوسری آیت دیکھیں، دوسری حدیث نسائی کی ہے اور زیادہ واضح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جیسے قبرستان میں مردے ہوتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے ہیں، عمل سے خالی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اعمال منقطع ہو چکے ہوتے ہیں، باوجود خواہش کے وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ پاتے ہیں، اور اگر کہیں تو اس پہ ثواب کا ترتب نہیں ہوتا۔ جیسے وعلیکم السلام تو مردہ کہتا ہے، جب آپ سلام کہتے ہیں تو وعلیکم السلام کہتا ہے، لیکن اس پر اس کو ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نامہ اعمال میں ثواب لکھنے کا سلسلہ آپ کی سانس کی بقا تک باقی رہے گا۔ جیسے سانس کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنے کا سلسلہ بھی جو آپ کے عمل کے جواب میں ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، پھر دوسروں کے اعمال کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے سرکار فرما رہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب ہم بعض اوقات دعا تو کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما، لیکن یہ صرف ایک دعا ہوتی ہے، حقیقتاً اس دعا کے پیچھے جوش نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، صداقت نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہوئیے گا، اگر اس میں صداقت اور سچائی ہو تو سب سے پہلے اس دعا سے پہلے انسان ان اسباب کو باہر نکالے جو شیطان کے لیے باعث تقویت ہیں۔ اب ہم کانوں کو ہاتھ تو لگا توبہ توبہ توبہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ پھر بولتے بیٹا ذرا ٹی وی چلانا، ذرا بور ہو رہا ہوں کچھ دیکھ ہی لوں، اور وہ کھول لیا، وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو معلوم، اور پھر کہتے پتہ نہیں شیطان دور کیوں نہیں ہوتا۔ جتنا ہم لاہور پڑھتے ہیں اتنا قریب آ جاتا ہے، جتنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں اتنے زیادہ وساوس آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری زبانوں میں تاثیر اس لیے کم ہو گئی ہے، اس کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ ظاہری جو اسباب ہیں انہیں بھی تو ختم کرنا ہوگا نا۔
پھر اس کے بعد زبان میں بھی تاثیر ہوتی ہے، عمل میں تاثیر ہوتی ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک بہترین دوائی آپ کو دے کر کہتا ہے کہ یہ آپ کھائیں گے آپ کا بخار انشاءاللہ فوراً اترے گا۔ آپ کہتے ہیں اچھا، آپ نے گولی کھائی اور ساتھ میں آئس کریم بھی کھانا شروع کر دی، کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں، ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں، گیلے کپڑے پہن لیے، ٹھنڈی ہوا میں گھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بخار کیسے دور ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری بے عملی اس دوا کے اثر کو زائل کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ڈاکٹر نے غلط نہیں کہا، اس نے بالکل صحیح کہا، لیکن ہم خود اپنے اعمال سے بعض اوقات چیزوں کے اثرات کو کم یا ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل حق فرمایا۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کی کوشش کریں، اگر آخری 2 آیات پڑھ دیتے ہیں تو یہ بھی سورہ بقرہ پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ روزانہ شروع سے تلاوت کر کے روزانہ 2 آیتیں 4 آیتیں کر کے سورہ بقرہ ختم کر کے پھر دوبارہ سورہ بقرہ پڑھ لیں، اور بھی دیگر جو صورتیں وہ آپ پڑھتے رہے، لیکن خاص سورہ بقرہ کی تاثیر سرکار نے بیان فرمائی کہ گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔